پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول میں رہا، ایک محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں۔ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وار فیئر کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ہی امن کا راستہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی واشنگٹن میں ممتاز اسکالر، سینئر تجزیہ کاروں اور عالمی میڈیا کے نمائندگان سے ملاقات میں گفتگو۔ آرمی چیف نے دہشت گردی سے متعلق پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالی۔ بین الاقوامی شراکت داروں کو مختلف شعبوں میں اشتراک کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت۔ عالمی تنازعات کو UN چارٹر کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری سے حل کرنا چاہیے۔ بنیادی وجوہات حل کرنے سے ہی طویل پناہ گزینی کا رجحان بدل سکتا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا پناہ گزینوں کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا، پاکستان 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے لاکھوں افغان بھائیوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ پناہ گزینوں کے بہتر وطن کے لیے ہمیں اجتماعی کوششیں کرنی ہوں گی۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپی یونین کے نمائندے آج ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے۔ تہران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج طلب۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی بیٹھک ہفتے کو استنبول میں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 2 ہفتے میں ایران سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ ایران کو معاہدہ کرنا چاہیے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی وارننگ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ کہا، اسرائیل کو بھرپور جواب دیتے رہیں گے۔ دشمن کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ چینی صدر کا ایران اسرائیل جنگ بندی، شہریوں کے تحفظ اور مذاکرات پر زور۔ شی جن پنگ کا روسی صدر پیوٹن سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا، محاذرہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل ماجد خادمی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم کے نئے سربراہ مقرر۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فوجی اہداف پر میزائل حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ حیفا اور تل ابیب میں مزید 100 سے زائد ڈرونز داغ دیے۔ 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا سیجل 2 میزائل سے تباہی ہی تباہی۔ صہیونی ریاست لرز اٹھی۔ اسٹاک مارکیٹ بلڈنگز کھنڈر بن گئی۔ انٹیلیجنس وار روم سمیت کئی عمارتیں ملیہ میٹ، درجنوں بینک بھی متاثر۔ اسرائیل کے 6 مقامات غزہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی۔ 100 انڈیکس میں 650 پوائنٹس کا اضافہ۔ 1,20,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مضبوط شیئرز میں خریداری متوقع ہے۔ اور ملک بھر میں پری مونسون سیزن شروع۔ لاہور میں بادلوں کے ڈیرے۔ راولپنڈی، سیالکوٹ، جہلم، ناروال میں بارش متوقع۔ مری اور گلیات میں بارش متوقع۔ مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں، بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ کراچی میں 25 جون سے 2 جولائی تک بادل برسیں گے۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپی یونین کے نمائندے آج ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے۔ تہران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج طلب۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی بیٹھک ہفتے کو استنبول میں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 2 ہفتے میں ایران سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ ایران کو معاہدہ کرنا چاہیے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی وارننگ۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ کہا، اسرائیل کو بھرپور جواب دیتے رہیں گے۔ دشمن کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ چینی صدر کا ایران اسرائیل جنگ بندی، شہریوں کے تحفظ اور مذاکرات پر زور۔ شی جن پنگ کا روسی صدر پیوٹن سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا، محاذرہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل ماجد خادمی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم کے نئے سربراہ مقرر۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فوجی اہداف پر میزائل حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ حیفا اور تل ابیب میں مزید 100 سے زائد ڈرونز داغ دیے۔
2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا سیجل 2 میزائل سے تباہی ہی تباہی، صہیونی ریاست لرز اٹھی، اسٹاک مارکیٹ بلڈنگز کھنڈر بن گئی، انٹیلیجنس وار روم سمیت کئی عمارتیں ملیہ میٹ، درجنوں بینک بھی متاثر، اسرائیل کے 6 مقامات غزہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 650 پوائنٹس کا اضافہ، 1,20,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی، تجزیہ کاروں کے مطابق مضبوط شیئرز میں خریداری متوقع ہے۔ اور ملک بھر میں پری مونسون سیزن شروع، لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، راولپنڈی، سیالکوٹ، جہلم، ناروال میں بارش متوقع، مری اور گلیات میں بارش متوقع، مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں، بارش اور ژالہ باری کا امکان، کراچی میں 25 جون سے 2 جولائی تک بادل برسیں گے۔ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپی یونین کے نمائندے آج ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے۔ تہران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج طلب، اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی بیٹھک ہفتے کو استنبول میں ہوگی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 2 ہفتے میں ایران سے متعلق فیصلہ کریں گے، ایران کو معاہدہ کرنا چاہیے ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے، ترجمان وائٹ ہاؤس کی وارننگ، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان، کہا اسرائیل کو بھرپور جواب دیتے رہیں گے، دشمن کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ چینی صدر کا ایران اسرائیل جنگ بندی، شہریوں کے تحفظ اور مذاکرات پر زور، شی جن پنگ کا روسی صدر پیوٹن سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، کہا محاذرائی کسی کے بھی مفاد میں نہیں، برطانوی وزیر خارجہ کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل ماجد خادمی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم کے نئے سربراہ مقرر، پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فوجی اہداف پر میزائل حملے جاری رکھنے کا اعلان، حیفا اور تل ابیب میں مزید 100 سے زائد ڈرونز داغ دیے، 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا سیجل 2 میزائل سے تباہی ہی تباہی، صہیونی ریاست لرز اٹھی، اسٹاک مارکیٹ بلڈنگز کھنڈر بن گئی، انٹیلیجنس وار روم سمیت کئی عمارتیں ملیہ میٹ، درجنوں بینک بھی متاثر، اسرائیل کے 6 مقامات غزہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 650 پوائنٹس کا اضافہ، 1,20,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی، تجزیہ کاروں کے مطابق مضبوط شیئرز میں خریداری متوقع ہے۔ اور ملک بھر میں پری مونسون سیزن شروع، لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، راولپنڈی، سیالکوٹ، جہلم، ناروال میں بارش متوقع، مری اور گلیات میں بارش متوقع، مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں، بارش اور ژالہ باری کا امکان، کراچی میں 25 جون سے 2 جولائی تک بادل برسیں گے۔